السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحات عطا فرمائے، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہم لوگ جن حالات میں گزر رہے ہیں، بہت سے احباب جو گزشتہ رمضان میں یہاں موجود تھے، ہمارے عزیز و اقارب میں، احباب میں، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اللہ نے جو زندگی کی صحت کے ساتھ یہ لمحات اور یہ دن عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان میں جو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس میں انسان حقیقتاً اپنے بدن سے بھی شکر ادا کر رہا ہے، اور عبادات کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، گناہوں سے بچ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ نے روزے کا مقصد بھی یہی بتایا ہے۔ سورۃ البقرہ کے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا فلسفہ 3 چیزیں بتائی ہیں کہ روزے کا مقصد، وہ 3 مقاصد ہیں جو اللہ نے خود بتائے۔ نمبر 1، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ نمبر 2، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور تیسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے آیت کے سلسلے میں بتایا، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو ان آیات میں جن کا تعلق روزے کے ساتھ ہے اور روزے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں یہ 3 مقصد بتائے۔ نمبر 1، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ پرہیزگاری کی تربیت اللہ تعالیٰ روزے میں عطا فرماتا ہے، پورے رمضان میں، کہ تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا، اور متقی کا معنی بچنے والا۔ کس چیز سے بچنے والا؟ بہت آسان سے 2 جملے، پورے تقوی کا خلاصہ ان 2 جملوں میں آ جاتا ہے کہ تقویٰ کا معنی بچنا، متقی کا معنی بچنے والا۔ یہ بچنے والا کون ہوتا ہے؟ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان سے 2 جملے۔ نمبر 1، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کرو، ان کے نہ کرنے سے بچنا۔ دوسرا جملہ، جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم یہ نہ کیا کرو، ان کے کرنے سے بچنا۔ تقویٰ مکمل ہو گیا۔ بس یہ 2 کام بندہ کر لے، یہ بندہ متقی ہو جائے گا، کہ جو کام اللہ نے کہا ہے کہ کرو، اس کے نہ کرنے سے بچنا، نہیں کرنا چاہیے۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کے کرنے سے بچنا، جتنے گناہ ہیں ان سے بچنا۔ بس یہ 2 کام بندہ کر لے تو انسان متقی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تقویٰ کی تربیت انسان کو اس مہینے میں دیتا ہے۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟
بہت آسان سی بات، انسان کی عادات کو بدلنا، اسے تربیت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بچے کو کھانا کھلانے کی تربیت دیں، بچے کو لکھنے کی تربیت دیں، بچے کو چلنے کی تربیت دیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کام کی عادت ڈال دیتے ہیں، وہ کرنے لگتا ہے تو وہ تربیت ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کی موٹر سائیکل چلانے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو بار بار چلوائیے، وہ جب چلانے لگے گا تو تربیت ہو گئی۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان کے شروع کے جو روزے ہیں، ابھی ایک آدھ ہفتے تک روزے مشکل لگیں گے، کھانا پینا چھوڑنا مشکل، اگرچہ موسم بہت بہتر جا رہا ہے پھر بھی کھانے کو دل کرتا ہے، پینے کو دل کرتا ہے، لیکن پہلے عشرے کے بعد 10 روزے گزرنے کے بعد پھر روزے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہمیں 11 مہینے سے کھانے کی عادت تھی، پینے کی عادت تھی، وہ عادت چھوڑنا بڑا مشکل تھا، اور جب ہم نے چھوڑ دیا 10 دن تک نہیں کھایا نہیں پیا، سحری سے لے کے افطار تک، تو نہ کھانے کی عادت پڑ گئی، نہ پینے کی عادت پڑ گئی، یہ تربیت ہو گئی، نہ کھانے کی تربیت ہو گئی، نہ پینا پانی پینے کی تربیت ہوگی 12 گھنٹے 13 گھنٹے، اور پھر باقی 20 روزے بڑے آسان گزریں گے، اس لیے کہ اب نہ کھانے کی تربیت ہو چکی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر جب عید کا دن آئے گا انشاءاللہ تو عید والے دن کھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب سامنے کھانا آئے گا عید والے دن تو ذہن میں ایک دم آئے گا روزہ، پھر ایک دم آئے گا نہیں آج عید کا دن ہے کھاؤ، اس دن کھانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی۔ تو اللہ نے رمضان کو تربیت کا ایک موقع دیا کہ دیکھو اے بندو، اگر تمہیں نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو تمہیں وہ نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ اگر تمہیں نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے تو وہ نیک کام چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ جس کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے وہ سخت بیماری میں بھی کہتا ہے نہیں نماز پڑھنی، اور جس کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے مسجد میں 5 وقت، وہ گھر میں نماز پڑھ لے کسی وجہ سے تو بے چین ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، کیوں؟ عادت پڑ گئی مسجد میں نماز پڑھنے کی۔ اور دوسری چیز جس شخص کو اللہ نے رمضان کے ذریعے تربیت کی ہے کہ جس شخص کو گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جائے۔ وہ جیسے نہ کھانے کی عادت پڑ گئی تو کھانا مشکل ہو گیا، جب گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان جو جھوٹ نہ بولتا ہو، ایک انسان جو گالیاں نہ دیتا ہو، بدزبانی نہ کرتا ہو، اگر کبھی غصے میں کوئی بدزبانی کا کلمہ نکل جائے تو کافی دیر تک سوچتا رہتا ہے میں نے کیا یہ غلط بات کہہ دی۔ اور جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہو، اگر وہ کبھی زبان سے کسی وجہ سے جھوٹ نکل جائے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کیوں؟ اس کو عادت نہیں گناہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں صبح سحری سے لے کر افطار تک اور باقی پورے رمضان میں آپ اگر سوچیں گے تو بہت سے گناہوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ اور اگر نوجوان ساتھیوں کے بارے میں عرض کروں کہ نوجوان اس جملے کو بڑی اچھی طرح سمجھیں گے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، کہ صرف رمضان میں 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے، پابندی سے رمضان میں 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، صرف اس 5 وقت نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کو اپنا بدن پاک رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کو اپنے کپڑے پاک رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ بدن پاک رکھنا ہے اور کپڑے پاک رکھنے ہیں میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یہ نوجوان سوچے اللہ نے بے شمار گناہوں سے بچایا صرف اس وجہ سے، اور یہ عادت پڑ گئی۔ عادت کہتے ہی اس کو ہے، ماہر نفسیات عادت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ انسان کوئی کام بار بار کرے یہاں تک کہ اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے، اسے عادت کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیشن ہے عادت کی۔
کوئی کام انسان بار بار کرے یہاں تک کہ اسے وہ کام کرنا آسان ہو جائے تو اسے کہتے ہیں عادت. اب یہ رمضان کا مہینہ عادتیں بدلنے کا، تربیت کرنے کا مہینہ ہے. انسان کی عادتیں بدلتی ہیں، کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا، جھگڑنے سے بھی بچنا. میرا روزہ ہے، جھگڑنے سے بچتا ہے، غیبت کرنے سے بچتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. عادتیں بدلتی. بہت سے حضرات ایسے ہیں جو سگریٹ پینے کے عادی ہوتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، بعد میں ان سے زندگی بھر کے لیے سگریٹ چھوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں رمضان کی برکت سے میرا سگریٹ چھوٹ گیا، نہ پینے کی عادت پڑ گئی. بالکل اسی طرح اگر انسان یہ سوچے، بس اوقات انسان سوچتا ہے کہ گناہوں کے بغیر تو زندگی بے مزہ سی ہو جاتی ہے، بڑا مشکل ہے گناہوں کو چھوڑنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی تربیت اس مہینے میں پتہ اس طرح کی ہے کہ انسان کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں رہتی انسان کے پاس، کہ اللہ نے ثابت کر کے دکھایا اے انسان تیرے اندر، ہر انسان کے اندر، اے انسان تیرے اندر ایک قوت ارادی، ایک ول پاور، ایک ایمانی قوت موجود ہے ہر انسان کے اندر. جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہر اس انسان کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ اگر نیت کر لے، ارادہ کر لے، تو جو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا، کھانا پینا، کھائے پیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو جن چیزوں کو انسان چھوڑے، وہ چیزیں کہ جو انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، تو اے انسان اگر تو اپنی قوت ارادی، اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنی ایمانی قوت سے جن چیزوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ان کو تو چھوڑ سکتا ہے ایک مہینہ، تو گناہوں کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے. گناہ تو کھانے پینے کی طرح تو لازم نہیں ہے، اتنے ضروری نہیں ہے. تو اے انسان تیرے اندر طاقت موجود ہے. تجھے کسی نہ فوج کی ضرورت ہے، نہ سپاہیوں کی ضرورت ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، کسی چیز کی، نہ چوکیدار کی ضرورت ہے. تیرے اندر خود ایک ایمانی قوت موجود ہے. اور معاشرے کا وہ انسان جو سوچتا ہو کہ میں کیا کروں، بس میرے سے گناہ ہو جاتے ہیں، ایسا انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے، معاشرے کا وہ انسان جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو سخت گرمی کا موسم ہو، اس کو بند کمرے میں تنہائی میں اس کو موقع فراہم کریں، کھانے پینے کی چیزیں اس کی اپروچ میں ہوں، کہ کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، بند کمرے میں اس کو موقع دیں. یہ باہر نکلے گا، اس سے پوچھے کہ تم نے اندر کھایا پیا کیوں نہیں، تو وہ یہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نے روزہ رکھا ہوا. یعنی اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ اے اللہ میں صبح سے لے کے شام تک کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، بس اتنی سی بات ہے. میں نے پھر کہا، اور کوئی طاقت نہیں اس کو روکنے والی، صرف ایک انسان کا نفس، انسان کا ارادہ، انسان کی قوت ارادی، وہ انسان کو بند کمرے میں حلال کھانے سے، حلال پینے سے، بھوک اور پیاس کے وقت میں روک رہی ہے. اے انسان یہی چیز باقی 11 مہینے میں تجھے حرام سے روک سکتی ہے. اللہ نے تربیت کر دی انسان روزے کے ذریعے. یہ ہے تقویٰ، یہ ہے تقوی کی تربیت. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور الحمدللہ جتنے نمازی بیٹھے ہیں اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس وقت وہ پرہیزگار ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے نا، اور جو کام اللہ نے کرنے کو کہے وہ کر رہے ہیں، اور جو نہ کرنے کو کہے ان سے بچے ہوئے ہیں نا. تو ایک ایک نمازی پرہیزگار ہے اس وقت. الحمدللہ الحمدللہ. مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ اور دوسرا لعلکم تشکرون، دوسرا مقصد اللہ نے روزے کا بتایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ انسان عجیب و غریب ہے، اس کا مزاج ہے، اس کی نفسیات ہے.
جب تک نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں نا اس کو قدر نہیں ہوتی. ماں باپ سر پہ ہوتے ہیں نا قدر نہیں ہوتی. وقت آنے پر ماں باپ چلے جاتے ہیں پھر بڑی قدر ہوتی. جب تک انسان کے پاس نعمتیں ہوتی قدر نہیں کرتا. لیکن اور یہ بڑوں بڑوں کی کیفیت ہو جاتی ہے. بڑوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت ہو گئی. ایک دفعہ ان کے پاس جوتے نہیں تھے. خود شیخ سعدی رحمہ اللہ نے گلستان میں اپنے واقعات میں لکھا کہ میں لوگوں کو اتنے یا اللہ میں لوگوں کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں, اتنا تیرا نیک بندہ اخلاق سکھاتا ہوں, جوتا ہی نہیں ہے تیرے اس بندے کے پاس. شیخ سعدی خود کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آگے گیا تو دیکھا کہ مسجد کے پاس ایک بندہ تھا, اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. کہنے کہ میں فوراً سجدے میں گر گیا, اے اللہ جوتا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, پاؤں تو ہے نا. جب انسان کے اندر تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں, اس انسان کے اندر سے شکر نکلتا ہے. بالکل اسی طرح 11 مہینے کھانے پینے چیزیں انسان کھاتا رہتا ہے, شکر ادا نکلتا ہے کبھی کبھی. لیکن رمضان کے اندر جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور انسان کے پاس نعمتیں, اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اس کو, یہ انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت اس کو ایک خوشی ہوتی ہے, وہ شکر کی خوشی ہوتی ہے. اس وقت الحمدللہ کہتا ہے, ایک گھونٹ پانی پی کے بھی الحمدللہ کہتا ہے. اس کے رگ رگ سے الحمدللہ اور شکر نکلتا ہے. اور یہ جو خوشی ہوتی ہے نا افطار کے وقت کی خوشی, اسے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کھانا کھلنے کی خوشی ہوتی, جیسے دعوتوں میں ہوتا ہے نا کہ آئے جی کھانا کھائیں تو ایک بندے کے اندر خوشی ہوتی ہے. نہ, افطار کے وقت وہ والی خوشی نہیں ہوتی. افطار کے وقت ایک شکر کی خوشی ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جب روزہ افطار کیجیے گا نا تو روزہ افطار کرتے وقت یہ حدیث ذرا ذہن میں لائیے گا جو سنانے لگا. جامع ترمذی کی حدیث ہے, بہت مستند حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے, 2 فرحتیں, فرحتان للصائم فرحتان, روزے دار کو 2 فرحتیں ملتی, فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. ایک اس کو فرحت اور خوشی ملتی ہے روزہ افطار کرتے وقت, اور اگلی خوشی کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں, غور سے سنیے گا, اس لیے کہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہی ہوگی جس کا اب میں ذکر کرنے لگا ہوں. جنت کے اندر بہت بے شمار نعمتیں ملیں گی انشاءاللہ روزے دار, لیکن جو سب سے بڑی نعمت ملے گی اس پہ غور کیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان, روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. فرحت عند فطرہ, ایک خوشی اس کو ملتی ہے روزہ کھولتے وقت, وفرحت عند لقاء ربہ, اور ایک خوشی اس کو ملے گی جنت میں اپنے رب سے ملاقات کے وقت. ایک اس کو خوشی ملے گی اپنے رب سے جنت میں ملاقات کے وقت. احادیث میں موجود ہے کہ سب سے بڑی خوشی جو جنتی کو ملے گی وہ رب سے ملاقات ہوگی. اس کے بعد اس کو اور کوئی خوشی نہیں لگے گی, اور کوئی اتنی بڑی قدر والی خوشی نہیں ہوگی. تو آج روزہ افطار کرتے وقت سوچئے گا کہ اللہ نے ایک یہ والی خوشی تو عطا فرما دی, اور وقت آنے پر اللہ تعالیٰ دوسری خوشی بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.